آخر میں ایک اہم پیغام آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ فلسطین کا معاملہ ابھی تک ختم نہیں ہوا، وہ جنگ اس کی عروج پر ہے، وہ جہاں جہاں چاہ رہے ہیں حملہ کر رہے ہیں، لوگوں کو شہید کر رہے ہیں۔ ابھی کچھ دنوں پہلے تو معاملہ بہت سنگین تھا، رفح نامی جو شہر ہے اس پر حملہ کیا، کتنے لوگوں کو شہید کر دیے، وہ تو اب گنتی میں بھی نہیں آئیں گے۔ ہمارے ذمے جو کام ہے وہ بائیکاٹ کرنا ہے، بائیکاٹ کرنا ہمارے ذمے لازم ہے، ہم یہ تو کم از کم کر سکتے ہیں۔ سوال کرتے ہیں کہ بائیکاٹ سے کیا ہو جائے گا؟ دیکھیں، بائیکاٹ سے کیا ہوگا، میں نے پہلے بھی عرض کیا، انجام ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، کوشش کرنا ہمارے ذمے ہے، ہم صرف کوشش کریں گے۔ میں نے مثال دی تھی ایک مرتبہ، نماز پڑھنے کے بعد نماز کا ثواب کا معلوم کرنا، حاصل کرنا، یہ ہمیں اختیار نہیں، یہ ہمیں آخرت میں ملے گا۔ ہمارا کام کیا ہے؟ نماز پڑھنا ہے، ہمارا کام کیا ہے؟ روزہ رکھنا ہے، ہمارا کام کیا ہے؟ صاحب نصاب ہے، صاحب استطاعت ہے تو حج کرنا ہے، صاحب نصاب ہے تو قربانی کرنا ہے۔ آیا ان نمازوں کے پڑھنے کے بعد، روزہ رکھنے کے بعد ہمارے نامہ اعمال کی کیا صورتحال ہے؟ ہمیں اختیار ہی نہیں ہے، ہم معلوم نہیں کر سکتے دنیا میں، یہ ہمیں آخرت میں معلوم ہوگا۔ تو ہم کم از کم اپنے آپ کو تو بری کریں اللہ کے سامنے، اللہ کے رسول کے سامنے، ہم فلسطینی مسلمانوں کے سامنے، فلسطینی جو شہید ہو گئے، جو بچے شہید ہوئے، خواتین شہید ہوئے، مرد و عورت، کم از کم ان کے سامنے تو بری ہوں۔ بری ہم اس طرح ہوں گے کہ ہم اور کچھ نہیں کر سکتے تھے، ہم نے کم از کم بائیکاٹ کیا ان لوگوں کا کہ جو آپ کی مخالفت میں، آپ کی مخالفت کرنے والوں کا تعاون کرتے تھے۔ جو طاقتور لوگ ہیں انہوں نے کھل کر اعلان کیا کہ ہم اسرائیل کے ساتھ ہیں، ہم سے تو اشارتاً کنایتاً بھی نہیں ہو رہا، وہ کھل کر اعلان کر رہے ہیں کہ ہم اسرائیل کے ساتھ ہیں۔ تو کیا ہم مسلمان ہونے کے ناطے اتنا نہیں کر سکتے کہ کم از کم ان چیزوں کا بائیکاٹ کریں؟ دکاندار حضرات سے بھی گزارش ہے، دیکھیں، قربانی یہ نہیں ہے کہ ہم صرف نمازوں پہ نماز پڑھتے جا رہے ہیں، ہم روزہ آ گیا تو روزہ رکھ رہے ہیں، یہ قربانی نہیں ہے۔ قربانی یہ ہے کہ مشقت اٹھانے کے بعد آپ کتنی قربانی دیتے ہیں۔ جنگ احد میں جب صحابہ کرام شہید ہو رہے تھے تو وہ مشہور واقعہ سنا ہوگا آپ حضرات نے کہ ایک زخمی صحابی کی آواز آئی پانی کی، ایک صحابی دوڑتا ہوا پانی لے کر اس کے پاس پہنچا، جب اس کو پلانے لگا تو ایک اور زخمی صحابی کی آواز آئی پانی کی۔ جو پہلا زخمی صحابی تھا اسے قربانی کہتے ہیں، اس کو پتا تھا کہ یہ میرا آخری وقت ہے، پانی پی لوں میں، اسے پتا تھا، لیکن قربانی کا یہ عالم ہے، اسلام پر عمل کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ اس نے کیا کہا، میرے دوسرے بھائی کو پانی پلاؤ، اس کو زیادہ ضرورت ہے پانی کی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ پھر جب دوسرے کو پانی پلانے کے لیے گئے تو تیسرے صحابی کی آواز آئی، زخمی صحابی کی، پانی کی۔ پھر وہ دوسرے صحابی نے دیکھے سب کا ایک ہی طریقہ، یہ کیسے ہوا؟ یہ تربیت کس نے کی؟ رسول نے کی، ہمارے رسول نے تربیت کی۔ دوسرے صحابی کو جب تیسرے صحابی کی آواز آئی پانی کی تو دوسرے صحابی نے بھی بڑے ظرفی کا مظاہرہ کیا کہ اس وقت جب انہیں پتا تھا کہ میرا آخری وقت ہے، میں پانی پی لوں، انہوں نے کہا کہ اس صحابی کے پاس جائیں، ان کو زیادہ ضرورت ہے پانی کی۔ مجھے صحابی پانی پلا رہے تھے، وہ جب تیسرے کے پاس پہنچے وہ شہید ہو چکے تھے، وہ دوڑتے ہوئے تیزی سے پیچھے دوسرے صحابی کے پاس آئے، وہ بھی شہید ہو چکے تھے، پلٹ کر پہلے والے کے پاس آئے، وہ بھی شہید ہو چکے تھے۔ یہ قربانی ہوتی ہے۔ جب مسلمان مکہ مکرمہ سے نکل کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے، پہلے ہی کہاں اتنی چیزیں تھیں مسلمانوں کے پاس، کون سا اتنا مال و دولت تھا؟ جب مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں جا کر جب مدینہ منورہ کے مسلمانوں کو کہا کہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے والے صحابی کو ایک مدینہ منورہ کا صحابی لے لے اور اپنا مہمان بنائے، بھائی بنا لے، تو یقین جانے اس کو تو قرآن نے بھی ان کے بارے میں قرآن نے بھی تعریف کی ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ ان مسلمانوں کے پاس بھی
کچھ نہیں تھا کھانے کے لیے، ان کے پاس بھی دینے کے لیے کچھ نہیں تھا، لیکن یہ عمل، یہ محبت ہی اتنی بڑی تھی، یہ عمل ہی ان کا اتنا بڑا تھا کہ اللہ نے ان کے اس عمل کو قرآن میں بیان کر دیا ہے کہ تھا کچھ بھی نہیں ان کے پاس، لیکن انہوں نے بھی مکہ مکرمہ سے آنے والے ایک ایک صحابی کو لے لیا اور لے کر جو کچھ بھی تھا ان کے پاس آپس میں تقسیم کر دیا۔ انہوں نے جو کچھ بھی تھا، جتنا بھی تھا، سب تقسیم کر دیا کہ بھائی آج سے یہ سارا سامان میرا ہے، یہ آدھا آج سے میں رکھوں گا، آدھا آپ کا ہوا۔ اس قربانی کی ضرورت ہے، اسے قربانی کہتے ہیں، اس کی ضرورت ہے۔ مسلمان آج ہم کیوں زوال کا شکار ہیں؟ ہم اپنے اسلاف کو، اپنے صحابہ کو، اپنے نبی کے طریقے کو بھول بیٹھے ہیں۔ اللہ رب العزت سب کی حفاظت فرمائے، اور جتنا ہو سکے دکاندار بھائیوں سے بھی گزارش ہے کہ ان چیزوں کو خدا کے لیے آپ اپنی دکانوں سے نکالیں، دکانوں سے نکالیں۔ برکت دینے والی ذات اللہ کی ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں۔ ہم جو بیچتے ہیں، بعض دکاندار ایسے بھی ہوں گے کہ کوئی کمائی نہیں ہو رہی، بعض دکاندار ایسے ہیں ماشاءاللہ بہت کما رہے ہیں۔ تو کیا خود کما رہے ہیں؟ ان کا اپنا کوئی ہنر ہے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، ورنہ جو دکاندار کما رہے ہیں اس جیسا بندہ کہیں اور بھی تو ہوگا، وہ کچھ نہیں کما رہا۔ یہ سب اللہ کی ذات دینے والی ہے، اللہ دینے والی ذات ہے، اللہ کی ذات دینے والی ہے۔ اس کو سمجھیں، اس پر عمل کریں، نکالیں ان چیزوں کو کہ جس کی وجہ سے آپ کے مسلمان بھائیوں پر ظلم ہو رہا ہے، آپ کے مسلمان بہنوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ ہم کیسے برداشت کریں؟ ہم کیسے برداشت کریں؟ اللہ رب العزت سب کی حفاظت فرمائے، امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔